الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے یہ عذاب، ابھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے حالات سے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی آگاہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، آپ انتظار فرمائیں اس دن کا جب آسمان صاف نظر آنے والا دھواں لائے گا۔ جب ان کی بدتمیزی اہل مکہ کی حد سے بڑی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اذیتیں پہنچانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ وہاں جو برکات تھیں، جو ان کی خوشحالی تھی، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ تھا۔ آپ جب وہاں سے چلے گئے تو خوشحالی جو تھی وہ قحط سالی میں تبدیل ہو، بھوکے مرنے لگے، بہت مجبور ہو گئے، کئی سالوں تک بارش نہیں ہوئی اور کھانے پینے کی چیزوں سے بالکل محروم ہو گئے۔ کل بھی یہ ذکر ہوا تھا کہ پھر انہوں نے ابو سفیان کو، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، سفیر کے طور پر بھیجا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر التجا کرے۔ انہوں نے دعا کی درخواست کی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر دعا فرما دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طور پر وہ عذاب ٹال دیا، بات برسا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کر کے بندے کو اپنی قدرت سے آگاہ فرماتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، میں تیرے ساتھ تیری سزا میں تیرے جرموں کی سزا تجھے دے سکتا ہوں، اور چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو سمجھانے کی کوشش فرماتا ہے۔ فرعونیوں کے لیے بھی اللہ پاک نے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تھے تو ان کو سمجھ نہ آئی، جن کو تالے لگ چکے ہوں، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہوں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا نا اپنے محبوب سے کو فرمایا کہ محبوب آپ انتظار فرمائیں کہ ان کو دھواں نظر آ جائے گا، وہ دھواں چھا جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، یا اللہ ہمارے عذاب کو دور کر دے، اب ہم مان گئے، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان نہیں لانا، انہوں نے دعویٰ کریں گے، دعا مانگیں گے کہ عذاب دور ہو جائے تو ہم مان جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا لہم الذکریٰ
ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کی کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے نصیحت قبول کرنے کی کیسی امید کہاں کی جا سکتی ہے؟ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، اور بے شک ان کے پاس آ چکا ہے ایک روشن دلائل لے کر ایک روشن رسول ان کے پاس آ چکا ہے۔ جب ان کے سمجھانے سے، ان کی توجہ سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے دل کے دروازے نہیں کھلے، ایمان قبول نہیں کیا، اتنی محنت سے بھی انہوں نے بڑی محنت فرمائی ہے نبی کریم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود آپ نے بڑے واضح دلائل سے سمجھایا، آپ نے حق اور باطل کو میں فرق کر دیا اور حق کو روشن کر دیا، کوئی شک نہیں رہا، کوئی ابہام نہیں رہا، کوئی صورت ہی نہیں تھی کہ سمجھ میں نہ آتا، سمجھ میں سب کچھ آ رہا تھا، لیکن اپنی بغض کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے، اپنی بد نصیبی کی وجہ سے وہ نہیں سمجھے۔ تو اب یہ چھوٹا سا ہمارا عذاب دیکھ کر وہ کیسے سمجھیں گے؟ ان پہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے ہی اپنے حبیب کو بتا دیا۔ حضور جب ان کے لیے دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ یہ عذاب ڈال دے، حضور کو پتہ تھا پہلے کہ ایمان نہیں لانا، یہ جھوٹے ہیں اس معاملے میں۔ ثم تولوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نے ان کا عذاب پھیر دیا، عذاب کو دور کر دیا، حضور نے دعا فرما دی، اللہ نے باران رحمت برسا دی، اللہ فرما رہا ہے کہ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا، مصیبت ڈال گئی، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ وقالوا معلم مجنون، اور انہوں نے کہا کہ یہ سکھایا ہوا ہے، یہ دیوانہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پھر بھی انہوں نے یہی کہا تھا۔ ان کا خیال تھا نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ تو اس طرح تھا کہ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں، یہ وہی بولتا ہے جو میری وحی ہوتی ہے۔ اللہ جو فرماتا ہے حضور وہی فرماتے ہیں، اللہ کے کہنے پر کہتے ہیں۔ لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ کوئی شخص آتا ہے اور یہ باتیں جو ہمیں سناتے ہیں نا وہ ان کو سکھا کے جاتا ہے۔ کوئی شخص آتا ہے، یہ آیات جو نبی کریم علیہ السلام پڑھ کے سناتے تھے نا ان کو، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نازل نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتی ان پر، یہ تو کوئی بندہ آتا ہے ان کے پاس، فلاں غلام آتا ہے، فلاں اجمی آتا ہے، وہ ان کو آ کے یہ آیتیں پڑھا جاتا ہے اور یہ ہمیں سنا دیتے ہیں، معلم، یہ سکھایا ہوا ہے، مجنون، اور یہ دیوانہ ہے۔ اور یہ جملے ہی بتا رہے ہیں کہ وہ خود پاگل تھے۔ جو دیوانہ ہو، جو مجنون ہو، اس کو سکھایا بھی جا سکتا ہے۔ کی خیال ہے؟ کہڑے سکول کو پڑھتا جڑا دیوانہ ہے؟ ہاں جی، گونگیاں دا سکول تو ہے، نبینیاں دا سکول تو ہے، پاگلاں دا بھی ہے کوئی؟ پاگلاں دا کوئی سکول؟ تو یہ مطلب یہ کہ یہ خود ان کے پاگل پن کی دلیل ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کو کوئی سکھا جاتا ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے۔ یہ نبی کریم علیہ، یعنی سب کچھ دیکھ کر بھی ان بدبختوں نے یہی کہہ دیا۔ انا کاشف العذاب قلیلا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی مدت کے لیے۔
یہ تو ہم نے تمہیں اپنی قدرت دکھائی ہے کہ ہم اپنے محبوب کی بات کیسے مانتے ہیں۔ اس نے دعا کی ہے، ہم نے عذاب کو تھوڑی مدت کے لیے دور کر، کوئی ہمیشہ کے لیے تم سے عذاب تھوڑا دور کر دیا۔ انکم عائدون، پھر تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھنے کے باوجود، حضور کے معجزات دیکھنے کے باوجود تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہماری پکڑ بہت سخت ہوگی۔ یہ چھوٹا عذاب ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ صحابہ کرام اس سے دو طرح کی پکڑ مراد لیتے ہیں۔ ایک تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پکڑ اللہ پاک نے ان کو دکھا دی غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر میں 1000 یا اس سے بھی زیادہ یہ لوگ لشکر لے کر آئے اور نہتھے ہتھیاروں سے خالی 313 افراد سارے مقابلے میں آئے، 313 اور 1000 ان کے پاس اسلحہ بھی بہت تھا۔ مقابلہ ہوا اور یہ مارے گئے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی پکڑ تھی، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب تھا، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب تھا۔ کنویں میں ان کی لاشیں پھینک کر حضور نے وہ کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ان سے پوچھا تھا، ابو جیلا او فلانے بتا، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ فتح ہماری ہے، ہم نے تو وعدہ پا لیا ہے، کیا تم نے بھی پا لیا ہے وہ وعدہ کہ اللہ نے تمہیں ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا جو وعدہ کیا تھا پورا ہوا کہ نہیں؟ تو وہ بہت بڑی پکڑ تھی، اور اس کے علاوہ پھر پکڑ ہوگی قیامت کے دن، حشر کے دن ان کو پکڑ ہوگی۔ انا منتقمون، ہم بدلہ لینے والے، ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ بچے گا وہی جو یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بن جائے گا۔ بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا اگر یہاں سے نافرمان ہونے کی صورت میں یہاں سے رخصت ہو گیا تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ بچے گا وہی جو سچی توبہ کر کے اللہ رسول کا فرما بردار بن کے یہاں سے دنیا سے جائے گا، اسی کو نجات ملے گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔